گزشتہ درس میں ہم لوگ قواعد اور تعلیلات کے بارے میں پڑھنا شروع کیے تھے اور تقریباً آدھا یا اس سے کچھ زیادہ پڑھ چکے تھے۔ محموز کے قواعد پڑھے، اصول محموز دو ہی قاعدے تھے اس میں۔ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ حمزہ اکیلا ساکن، حمزہ اکیلا تو جائز ہے کہ اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے، یہاں جائز ہے۔ تو ایک ہی حمزہ ہوگا اور وہ ساکن ہوگا، تو اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا کیا ہے؟ جائز۔ رأسن راسن، بؤسن بوسن، ذئبن ذیبن۔ دوسرا قاعدہ پڑھا ہم نے کہ دو حمزہ ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو یہاں واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے کہ دوسرے حمزہ کو جو کہ ساکن ہے اس کو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے، بدلنا واجب ہے، لیکن پہلے میں کیا تھا؟ جائز تھا۔ جیسی مثال آمانا اصل میں کیا تھا؟ آمانا۔ اومنا اؤمنا، ایمان کیا تھا؟ ایمان تھا، اور قرآن میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، آتا اصل میں کیا تھا؟ اتیا، اتیا اکرم، اکرمہ کے وزن پر اتیا۔ دو قاعدے ہیں اس میں، ایک حمزہ کا اور ایک معتل کا یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا۔ اس کے بعد مضاف کے اصول ہم نے پڑھے، وہ تین قاعدے بتائے گئے۔ پہلا کہ صرف ایک جنس کے دو حرف ہوں، یہاں مضاف سے مراد یہاں مضاف ثلاثی، یعنی مضاف کیا ہے؟ ثلاثی، تو تین حروف اصلی ہوں گے اور عین کلمہ لام کلمہ ایک جنس کا ہوگا، تو اس کے تین قاعدے پڑھے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ پہلا والا ساکن ہو، دوسرا متحرک، تو ساکن کو صرف متحرک میں کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا، مد دن شد دن۔ دوسرا قاعدہ پڑھا کہ ایک جنس کے دو حرف ہوں، دونوں متحرک ہو اور ماقبل بھی متحرک، دونوں متحرک اور ماقبل بھی متحرک، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا۔ مد اصل میں کیا تھا؟ مد، شد شد، حب حبب، ذب ذبب، تو دونوں متحرک ماقبل متحرک ہے، ایک کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں متحرک اور ماقبل کیا ہو؟ ساکن، تو ایسی صورت میں پہلے والے حرف کی حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کر کے اس کو دوسرے میں ادغام کر دیں۔ جیسے یمد مضارع ہے، یمد، ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض اصل میں کیا تھا؟ یحض، تو یہاں دونوں متحرک اور ماقبل کیا ہے؟ ساکن، لہذا پہلے کی حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کر کے اس کو دوسرے میں ادغام کر دیا، تو ولا یحض ہو گیا، ولا یحض ولا یضب، لا یضب، یمد وغیرہ۔ یہ تین قاعدے کس کے؟ مضاعف کے۔ اس کے بعد ہم نے معتل کے 6 قاعدے پڑھے۔ پہلا قاعدہ پڑھا کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، یا علامت مضارع مفتوحہ اور اس فتح کے درمیان جس کے عین کلمہ یا لام کلمہ میں کیا ہو؟ حرف حلقی ہو، تو وہ واو کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ جیسے وعد یعد، وجد یجد، وصل یصل، وزن یزن، یہ قاعدہ ہوا۔ اسی طرح سے وہب یہب اسی قاعدے کے تحت آ جائے گا، وسع یسع۔ اسی طرح سے اس قاعدے کے ضمن میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اس کا مصدر ہو تو مصدر میں بھی جائز ہے کہ فا کلمہ سے واو کو حذف کر دیا جائے، کیونکہ مضارع سے حذف کر دیا، تو مصدر سے بھی اس واو کو حذف کرنا جائز ہے، اور اس کے بدلے میں آخر میں کیا لایا جائے گا؟ تا لایا جائے گا، تائے مدورہ، گول تا، جس کو بولتے ہیں عوض میں۔ اس کے عوض میں، کس کے بدلے میں؟ واو جو ہم نے حذف کیا شروع میں، اس کے عوض میں۔ جیسے وزن یزن وزنن، وزنن یہ مصدر ہے، واو کو حذف کر دیا، تو اب کیا کہیں گے؟ زینت۔ وعد یعد وعدن، وعدن واو کو حذف کر کے کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں واجب نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ کوئی کہے گا کہ یہاں تو وزنن ہے تو کیسے ہوا؟ کہیں گے واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، اسی لیے دونوں مصدر آتا ہے، وزنن و زینتن، وزنن و زینتن۔ یہ پہلا قاعدہ تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ واو ساکن ماقبل مکسور، واو ساکن ماقبل مکسور، کہیں بھی اگر واو ساکن ہو ماقبل مکسور ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، میزان، میعاد، میثاق۔ اسی طرح منیر، منیر اصل میں کیا تھا؟
منیر کون سے گا ہے؟ منیر الدین نام رکھتے ہیں نا، کون سے گا ہے؟ واحد مذکر، بحث اسم فاعل، باب فعل، ہفتے اقسام اجوف واوی، نور سے ہے، نور ہے نا، تو نون واو را، تو اصل میں کیا تھا منیر؟ منور، من مکرم کے وزن پر منورن، منورن، تو یہاں منورن سے کون سا قاعدہ پہلے ہے؟ 7 نمبر قاعدہ، واو عین کلمہ میں ہے تو واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا، پھر واو ساکن ما قبل مکسور، تو کیا ہو گیا؟ منیر ہو گیا، واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا۔ ایسا بہت ہے، عبد المعید ہم لوگ کہتے ہیں، عبد المعید نام رکھتے ہیں نا، تو اعاد یعید اعادۃ فهو معید، تو معید اصل میں کیا تھا؟ معوید، یہاں بھی وہی قاعدہ، پہلے 7 نمبر قاعدہ، پھر اس کے بعد 2 نمبر قاعدہ، واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ یا ساکن ہو، یا ساکن ہو ما قبل کیا ہو؟ مضموم، تو ضمہ اپنے بعد واو چاہتا ہے، ضمہ اپنے بعد کیا چاہتا ہے؟ واو، اور یا اپنے ما قبل میں کیا چاہتا ہے؟ کسرہ، تو یہاں کس کی رعایت کی گئی؟ ضمہ کی، یا ساکن ہو ما قبل مضموم ہو، تو ضمہ کی رعایت کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ یا کو واو سے بدل دیں گے، جیسے موئقن موئسرن، اصل میں کیا تھا؟ یعنی موئقن موئسرن اصل میں ہے، تو تعلیل کر کے ہم کہیں گے موقن اور موسرن، کیوں؟ اس لیے کہ مادہ کیا ہے؟ یا قاف نون اور یا سین را، یا سین اور را، یہ تیسرا قاعدہ ہو گیا۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ باب افتعال کے فا کلمہ میں واو ہو یا ہو، باب افتعال کے فا کلمہ میں، جب فا کلمہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصلی ہو، فا کلمہ میں واو اور یا ہو تو ایسی صورت میں اس کو تا سے بدل دیا جائے گا، اور تا کو تا میں۔ اب اسی سے ایک مسئلہ آپ لوگوں کو بتائے ہیں کلاس میں، کچھ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہے، تو من باب الفائدہ، اتخذ، یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہے، لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا، سورہ کہف میں ہے، تو اتخذ یا اتخذت کون سے گا ہے؟ واحد مذکر حاضر، بحث کیا ہے؟ ماضی معروف، باب کیا ہے؟ افتعال، ہفتے اقسام، شیخ مقبول، ہفتے اقسام کیا ہے؟ محموز فا، یعنی مادہ کیا ہے؟ اخذ، اور کوئی احتمال ہے؟ کہیں گے ایک دوسرا احتمال بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کس سے ماخوذ ہے؟ تاخذہ سے، تاخذہ، کیوں؟ اس سے اگر مانتے ہیں تو اعتراض کیا ہوگا؟ یعنی اتخذت کیسے بنا؟ تو کہیں گے اصل میں کیا تھا؟ یہ باب افتعال میں لے کے جائیں گے، جیسے آخذہ، تو باب افتعال میں لے کے جائیے تو کیا کہیں گے؟ حمزہ کو شروع میں حمزہ وصلی بڑھائیں گے، ہے نا، اور یہاں تا بڑھائیں گے فا کے بعد، تو کہیں گے اتخذ۔ اب کون سا؟ یہی 4 نمبر قاعدہ پایا جا رہا ہے، کیا کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں کیا ہے؟ یعنی یہاں اس سے پہلے کہیں گے کہ حمزہ والا قاعدہ کیا ہے؟ 2 حمزہ ہے، پہلا کیا ہے؟ متحرک، دوسرا ساکن، تو اس کو کیا کیا؟ یا سے بدل دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ اتخذ، تو اتخذ ہوا، تو اب جو ہے یہ 4 نمبر قاعدہ سے کہا کہ یا کہاں واقع ہوا؟ باب افتعال کے فا کلمہ میں، باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہوا، تو اس کو تا کیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ اتخذ۔ لیکن اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ یہ یا جو ہے اصلی نہیں ہے، اصلی کیا ہے؟ یہ بدلا ہوا، کس سے بدلا ہوا؟ حمزہ سے، جبکہ ہم قاعدے میں کیا کہتے ہیں کہ واو یا کیا ہو؟ فا کلمہ میں، واو یا فا کلمہ میں۔ بہرحال تو اسی لیے اسی اعتراض سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ تاخذہ ہے، تاخذہ یتخذ، ہے نا، تو اسی سے بنا ہے، تو اگر یہ مادہ مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، حمزہ سے نہیں ہوگا بلکہ صحیح ہوگا۔ بہرحال جان لینا ہے کہ دونوں سے مانا گیا ہے، اخذہ سے یا تاخذہ سے، اتخذہ مانا گیا ہے۔ آمانہ کو تو کیا کہیں گے؟ ائتمنا، ائتمنا، ائتمنا نہیں کہتے ہیں،
اتمانا نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایتمانا. وہاں تو ٹھیک ہے، وہاں حمزہ صرف بدل جائے گا، حمزہ والا قاعدہ تو اپنی جگہ ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس میں ہے کہ جب حمزہ سے بدل کر کے یا ہوگا پھر اس یا کو ہم تا سے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ ہاں، تو یہاں یہ اعتراض ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو یہ چوتھا قاعدہ ہوا کہ باب افتعال کے فا کلمہ میں واو یا ہو تو اس کو تا سے بدل دیں گے اور تا کو تا میں ادغام کر دیں گے. پانچواں قاعدہ ہم نے پڑھا کہ واو یا متحرک. واو یا متحرک. متحرک کا مطلب کوئی بھی حرکت ہو، ضمہ فتح کسرہ، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ فتح ہو، اس کا ماقبل کیا ہو؟ مفتوح ہو. تو ایسی صورت میں اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، بشرطے کہ اس میں 8 شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط کیا بتایا کہ فا کلمہ میں نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ لفیف کا عین نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو. تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو. چوتھی شرط کیا ہے؟ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. پانچویں شرط کیا ہے؟ یا مشدد سے پہلے نہ ہو. چھٹی شرط کیا ہے؟ نون تاکید سے پہلے نہ ہو. ساتویں شرط کیا ہے؟ لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو، یا اس کلمہ کے معنی میں نہ ہو جس میں تعلیل نہ ہوئی ہو. اور آٹھویں شرط کیا ہے کہ فعلان، فعلا اور فعلت ان میں سے کسی ایک وزن پر نہ ہو. یہ پانچواں قاعدہ تھا، صرف شروع تھی، مسئلہ ہے، باقی قاعدہ آسان ہے. چھٹا قاعدہ بتایا گیا کہ ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو یا ہو. ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو یا ہو تو اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے. اور اگر واو ہے تو واو ساکن ماقبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا جائے گا. اور اگر یا ہے تو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں صرف ایک ہی شرط ہے کہ ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو. یہ چھٹا قاعدہ ہے. ساتواں قاعدہ کیا ہے کہ واو یا متحرک ہو اور عین کلمہ میں واقع. واو یا عین کلمہ میں واقع ہو اور کیا ہو؟ متحرک ہو تو اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے. اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ملحق نہ ہو. کیا نہ ہو؟ سے کہیں گے ایج ون دادا. دیکھیے قاعدہ پا جا رہا ہے. ایج ون دادا، واو عین کلمہ میں ہے اور ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے. تو واو کی حرکت کو نقل کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ ملحق. دوسرا کیا ہے؟ ناقص نہ ہو. دوسرا کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ کلمہ کیا نہ ہو؟ ناقص نہ ہو. ناقص یعنی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، واو یا. ناقص کی مثال جیسے یقوا، جیسے یقوا، وا یعنی وا یا اصل میں کیا تھا؟ یقوایا. تو واو متحرک ہے اور ماقبل کیا ہے؟ حرف صحیح ساکن ہے. تو قاعدہ پایا جا رہا لیکن نقل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ناقص اور لفیف بھی ہے نا. لفیف اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص اور اجوف، یعنی مقرون اگر ہو. اور اگر مثال اور وہ ہو، مثال اور ناقص دونوں مل کر کے لفیف مفروق بنتا ہے. تو لفیف چاہے مفروق ہو چاہے مقرون ہو، دونوں میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، مل کر کے بنتی ہیں. تو یہ دوسری شرط ہوئی. پہلی شرط کیا بنی کہ ملحق نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ ناقص نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ لون یا عیب کے معنی میں نہ ہو. جیسے ورا، اسی طرح اسود یا یسود، اسود، ورا. دیکھیے یہاں واو متحرک ہے، عین کلمہ میں ہے، ماقبل ساکن ہے. یہاں بھی واو عین کلمہ میں ہے، ماقبل ساکن ہے. تو قاعدہ پایا جا رہا لیکن نقل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لون اور عیب کے معنی میں. تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ ملحق نہ ہو، کلمہ کیا نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ کلمہ ناقص نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو. چوتھی شرط کیا ہے؟ اس میں فعل تعجب نہ ہو. تعجب نہ ہے، جیسے ما اقوام، اقوام. اسی طرح اقوم بھی.
دیکھیے اس میں عین کلمہ میں کیا ہے؟ واو ہے، متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن. یہاں بھی اقویم متحرک ہے، کسرہ ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن. نقل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تعجب کا جو صیغہ، یاد رکھنا ہے یہ بات اہم ہے، جو تعجب کا صیغہ ہوتا ہے، تعجب کا، تو تعجب کا صیغہ اصل میں ضرب المثل ہوتا ہے. جیسے کوئی اگر مثل ہو عربی میں تو اس کو بدلا نہیں جاتا. جیسے ہمارے یہاں پھوسٹی بولتے ہیں نا، تو عربی میں ضرب المثل. تو ضرب المثل وہ ایک ہی صورت میں برقرار رہتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. معنی ہر زمانے میں الگ الگ ہوتا رہتا ہے، الگ الگ موقع سے بولا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح سے تعجب کا صیغہ جو ہے وہ بھی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، ایک ہی طرح سے رہے گا. کیونکہ اگر آپ تبدیل کر دیں تو اس کا صیغہ ہی ختم ہو جائے گا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ تعجب کا صیغہ ہے؟ تو اس لیے اگر تعجب کا صیغہ ہو تو اس میں بھی تعلیل نہیں ہوگی. یہ چوتھی شرط. اور پانچویں شرط کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ نہ ہو. جیسے اسی سے اگر ہم کہیں گے مقوم، کیا کہیں گے؟ مقوم. مقوم. اسی طرح مقولن کہتے ہیں نا، اس میں اعلیٰ مقولن. تو یہاں واو عین کلمہ میں ہے، متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، پھر بھی نہیں تعلیل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اعلیٰ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس کا وزن ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس لیے اس میں اعلیٰ. تو یہ 5 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کیا کریں گے؟ واو یا جب متحرک ہو، واو یا متحرک ہو، عین کلمہ میں ہو، اور ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے. اس میں تفضیل میں بھی عام طور سے نہیں بدلا جاتا ہے، لیکن یہاں شرط نہیں لگا ہے اس میں تفضیل کی. لیکن اس میں تفضیل میں بھی چونکہ خاص وزن ہوتا ہے، جیسے مان لیجئے قام یقوم، تو اس سے اس میں تفضیل کیا بنے گا؟ اقوام. حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے کیا کہنا چاہیے؟ اقام. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. اس میں تفضیل کا وزن ختم ہو جائے گا، اس لیے نہیں بدلا جاتا. یہ ہو گیا کتنا؟ 7واں قاعدہ. شرط کیا؟ اس میں تفضیل بعض کتابوں میں بڑھایا ہے، لیکن امین الصرف میں نہیں دیا ہے. اس میں تفضیل میں بھی نہیں بدلا جائے گا، کیونکہ علت وہی ایک ہی چیز ہے. جو اس میں اعلیٰ میں علت ہے وہی علت کس میں بھی ہے؟ اس میں تفضیل میں بھی. آگے بڑھتے ہیں. یہ 7واں قاعدہ ہو گیا. 8واں قاعدہ کیا ہے؟ 8واں قاعدہ کیا ہے؟ قائل اور بائع کا قاعدہ ہے. قائل ہفتے اقسام کیا ہے؟ اجوف واو ہے اصل میں، لیکن ہم بولتے ہیں کیا؟ قائل. تو حمزہ کہاں سے آیا؟ تو کہیں گے جو واو اور یا فاعل کے وزن پر جو کلمہ ہو اس کے عین کلمہ میں واقع ہو. فاعل کے وزن پر کلمہ ہو، اس کے عین کلمہ میں کیا ہو؟ واو یا ہو. فاعل کے عین کلمہ میں واو یا ہو، تو اس واو یا کو حمزہ سے بدل دیا جائے گا، بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہو چکی ہو. بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہو چکی. تو یہاں کس سے بدلا؟ واو کو کس سے بدلا؟ اصل میں واو تھا، اور یہاں کیا تھا؟ یا تھا. تو کس سے بدلا؟ حمزہ سے بدلا. تو کہیں گے قائل بائع، قائل اور بائع. تو 8واں قاعدہ کیا ہوا کہ فاعل کے وزن پر کلمہ ہو اور اس کے عین کلمہ میں واو یا ہو، تو ایسی صورت میں اس واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیا جائے گا، بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہو چکی ہو. 9واں قاعدہ کیا ہے کہ سیدن اور میتن کا قاعدہ. سیدن اور میتن کا کیا قاعدہ ہے؟ یعنی واو یا اکٹھا ہو ایک کلمہ میں. سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیویدن. میتن اصل میں کیا تھا؟ میویتن. اسی طرح مرضی اصل میں کیا تھا؟ مرضو. اسی طرح سے مقضی اصل میں کیا تھا؟ مقضو. اسی طرح سے مرمی اصل میں کیا تھا؟ ایک ہی کلمہ میں ہونا ہے، الگ الگ کلمہ میں نہیں. کس میں؟ ایک ہی کلمہ میں واو اور یا اکٹھا ہو جائے. سب میں دیکھیں واو سیدن، میتن، مرضوی، مقضوی، مرموی،
موضوع، واو یا اکٹھا ایک کلمہ میں ان میں سے پہلا ساکن ہو، دونوں جمع ہو جائے، کون پہلے ہوگا اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی پہلے ہو سکتا ہے، واو اور یا اکٹھا ہو جائے ایک کلمہ میں اور ان میں سے پہلا کیا ہو، ساکن ہو، پہلا ساکن ہونا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے واو ہو چاہے یا ہو۔ دیکھیے سیویدن وہاں پہلے کیا ہے، یا ہے، جبکہ مرضوین اس میں پہلے کیا ہے، واو ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلا والا ساکن ہو، چاہے واو ہو چاہے یا ہو، تو واو یا اکٹھا ہو جائے ایک کلمہ میں ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے اور یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، اور اگر یا سے پہلے ضمہ ہو یا فتحہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدل دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یا اپنے ماقبل میں کسرہ چاہتا ہے، تو یا کی مناسبت سے ماقبل میں کیا دیں گے، اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے دیں گے، اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے دیں گے، اور اگر کسرہ پہلے ہی سے ہے تو پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سیدن میں۔ تو یہاں کیا کہیں گے، سیویدن، واو یا اکٹھا ہوا ایک کلمہ میں ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، کسرہ پہلے سے ہی۔ میں ویتن، یہاں بھی واو یا اکٹھا ہوا ایک کلمہ میں ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ مرضوین، مرضیون کون سے گا ہے، سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تین سے گایا، ارجعی الی ربک راضیۃ، اور تیسرا ہے مرضیۃ، ارجعی۔ عبد الشکور کون سے گا ہے، بحث باب ہفتے اقسام کس کے وزن پر ہے، ادربی، ارجعی ادربی، لوٹ جاؤ، رجع ارجعو لوٹنا، یاد رکھنا رجع یرجعو لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی رجع یرجعو لوٹنا اور لوٹانا۔ کل ہم نے پڑھا تھا رب ارجعون، کون سے کا ہے، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، بحث کیا تھا، امر حاضر معروف، باب یہی ضرب اضرب، ہفتے اقسام صحیح، تو کیا معنی کیے تھے وہاں، رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے لوٹا دے۔ اسی طرح سورہ ملک میں ہے فرجع البصر کرتین، فرجع تو مفعول آیا کہ نہیں، مفعول بہ آیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ متعدی ہے۔ فرجع البصر کا معنی کیا ہے، اپنی آنکھوں کو لوٹاؤ، بار بار دیکھو آسمان کی طرف، کوئی کمی خامی ہے، فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تو ارجعی، رجع یرجع لوٹنا بھی ہوتا ہے اور لوٹانا بھی ہوتا ہے، یہاں لوٹنے کی معنی میں، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے نفس کو خطاب کر کے، اے نفس، فرشتے کہتے ہیں کس سے، نفس سے، کہ ارجعی الی ربک، جب مومن کا نفس ہوتا ہے، مومن کی جب وفات ہوتی ہے، بخاری مسلم میں لمبی روایت ہے، تو مومن کی وفات کے وقت جو ہے اس کی روح جب نکلتی ہے تو بہت آسانی سے نکلتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ تکلیف جو موت کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، سکرات الموت اس کا سامنا کرنا ضروری ہے، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک جو مومن ہوگا تو وہ اپنے رب کی طرف مشتاق ہوگا، اپنے رب سے ملنے کے لیے وہ چاہے گا، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، اس لیے روح جو ہے بہت جلدی نکل جاتی ہے، جیسے فرشتے آ کر کے خوشخبری سناتے ہیں کہ چلو اپنے رب کی طرف، تو یہاں جب مومن کا نفس ہوتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، نفس تین طرح کا ہوتا ہے، تو جو مطمئن ہے، ایمان والا ہے، اچھا ہے، تو اس کو آ کر کے فرشتے خوشخبری سناتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے چلو۔ لوٹنا کب ہوتا ہے، کب ہم کہتے ہیں لوٹنا، جیسے ہم یہاں سے گئے ہے نا، پھر وہاں سے لوٹ کر کے آئے، اس کا مطلب اصل جگہ ہماری یہی ہے، سمجھے کہ نہیں، تو لوٹنے کا مطلب ہم کو کس نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے، اور ہم کو پھر لوٹ کر کے کہاں جانا ہے، اللہ ہی کے پاس، تو اسی لیے کہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، ارجعی الی ربک راضیۃ، کیوں منصوب کیوں ہے، حال ہے، راضیۃ مرضیۃ، اس حال میں کہ تم خود بھی راضی ہو، راضی رہو،
اور مرضیتن تم سے بھی راضی رہا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تم بھی راضی رہو گے۔ تو راضیتن کون سے کا بنا؟ واحد مؤنث، اسم فاعل، باب سمع اسمع، ہفتے اقسام واوی، اس لیے کہ اصل میں راض وا ہے، راض وا، لیکن کسرہ کے بعد آگے والا ہم پڑھیں گے، کسرہ کے بعد اگر لام کلمہ میں واو ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا سے بدل جاتا ہے، تو راض یا ہو گیا۔ دلیل کیا ہے کہ اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین بولتے ہیں، رضوان اللہ۔ تو راضیتن ہفتے اقسام کیا ہے اس کا؟ ناقص واوی۔ مرضیتن کون سے کا ہے؟ واحد مؤنث، یہ بھی واحد مؤنث، یہ بھی، لیکن یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے، باب یہی سمع اسمع، ہفتے اقسام وہی کیا؟ ناقص واوی۔ تو مرضیتن اصل میں کیا تھا؟ مرضویتن، کس کے وزن پر؟ مسموعتن، مسموعتن کے وزن پر، مسموعتن مرضویتن۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہی قاعدہ ہے، واو یا اکٹھا ہوا ایک کلمہ میں، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا کیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور یہاں ما قبل میں کیا ہے؟ مردو ضمہ ہے، تو یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو اب یا اپنے ما قبل میں کسرہ چاہتا ہے، تو کیا کیا؟ کہا ما قبل میں کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ مرضیون، ہمیشہ یاد رکھیے یا اپنے ما قبل میں کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے، مرضیون ہو گیا۔ مقضیون، قضا یقضی سے اسم مفعول کیا بنے گا؟ مقضیون، تو اصل میں کیا تھا؟ مقضویون، مقضویون، واو یا اکٹھا ہوا، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور یہاں ما قبل میں ضمہ ہے، تو ضمہ کو کس سے بدل دیا؟ کسرہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ما قبل میں کسرہ چاہتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ مقضیون۔ مرمویون سے مسئلہ ہے، رما یرمی سے، تو مرمویون کون سے کا ہے؟ واحد مذکر، اسم مفعول، باب ضربہ یضرب، ہفتے اقسام ناقص یائی۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، واو یا اکٹھا ہوا ایک کلمہ میں، ان میں سے پہلا ساکن واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا۔ مضیون کیا چیز ہے؟ مضا یمضی کا مصدر کیا آتا ہے؟ مضا یمضی مضین، مضین کیا ہے؟ مصدر ہے، مضا یمضی مضین، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو مصدر جو ہے اصل میں کیا تھا؟ مضوین، مضوین۔ یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، واو یا اکٹھا ہوا ایک کلمہ میں، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ مضین۔ تو سب میں یہ قاعدہ بہت استعمال میں ہے، سیدن اور میتن کا قاعدہ۔ یہ کتنا نمبر قاعدہ ہوا؟ 9 نمبر۔ 10 نمبر قاعدہ کیا ہے کہ آخر میں، آخر کلمہ یا لام کلمہ میں کیا ہو؟ واو ہو کسرہ کے بعد، لام کلمہ میں واو واقع ہو کسرہ کے بعد، تو اس واو کو یا سے بدل دیا، جیسے ابھی کہا۔ اسی طرح دعیا کون سے کا ہے؟ واحد مذکر غائب، ماضی مجہول، باب نصر ینصر، نصر، تو دعا یدعو، تو دعا کا مجہول کیا بنایا؟ دعیا، جبکہ وہاں کیا ہے؟ واو، اور یہاں کیا ہے؟ یا، تو یا کہاں سے آیا؟ تو کہا اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا دعوا، اصل میں تھا دعوا تھا، تو واو کہاں ہوا؟ لام کلمہ، لام کلمہ میں کسرہ کے بعد، تو اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے، تو کیا ہو گیا؟ دعیا۔ تو جہاں لام کلمہ میں واو واقع ہو کسرہ کے بعد، تو اس واو کو کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت استعمال میں ہے۔ یہ کتنا نمبر ہوا؟ 10 نمبر۔ 11واں نمبر کے تیسرے کلمہ سے واو کا قاعدہ، خاص کس کا قاعدہ ہے؟ واو کا، کہ واو پہلے تیسرے کلمہ میں ہو، اور تیسرے سے پھر چوتھے یا اس سے زائد جگہ میں جائے۔ پہلے کس میں رہا ہو؟ تیسرے میں، اور تیسرے سے پھر اس کو کہاں لے جایا جائے؟ یہاں مجرد اور مزید کا کوئی اعتبار نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ مجرد اور مزید نہیں دیکھیں گے، اصلی اور زائد حروف نہیں دیکھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ صرف گنیں گے کہ کتنے نمبر پر ہے۔ تو اگر واو تیسرے کلمہ سے چوتھی یا اس سے زائد جگہ پر چلا جائے، چوتھی جگہ یا اس سے زائد جگہ پر چلا جائے، تو اس صورت میں واو کو یا سے بدل دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر دعا یدعو ہے، دعا
यदउ, हम इसको बाब इस्तिफाल में लेकर के जाएंगे, क्या कहेंगे? इस्तद आ, इस्तद आ। तो इस्तद आ यहां ऐसे लिखते हैं, असल में क्या था? असल में था इस्तद आ वा। तो यहां देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, छठे कलिमा में गया। हालांकि असल मकाम उसका कहाँ है? दावा कहाँ है? तीसरी जगह। तो तीसरी जगह से कहाँ चला गया? छठे में। तो इसलिए उस वाव को किससे बदल दिया? या से। या से बदल दिया। अब दूसरा कायदा, 5वां नंबर कायदा पाया गया। तो या मुतार्रिक माकुल मफ्तू या को, तो क्या हो गया? इस तद आ, इस तद आ। इसी तरह से दाई कैसे लिखते हैं? ऐसे ना लिखते हैं दाई, जबकि है क्या? वाव। असल में क्या है? दाए वुन, दाए वुन। यहां कौन सा कायदा है? यहां दोनों कायदा फिट हो सकता है। कौन वाला? हाँ, कहेंगे वाव लाम कलमा में है कसरा के बाद, इसलिए वाव को या से बदल दिया। या हम इस कायदे से कहेंगे कि वाव कहाँ गया? 1 2 3 4, वाव कितने कलिमा में गया? तीसरे से चौथी जगह में गया, इसलिए वाव को या से बदल दिया। तो कैसे बदलेंगे? या से कहेंगे कि दा एयुन, तो दाई ऐसे लिखते हैं या से, तो बदल जाएगा। तो बहरहाल 11वां कलिमा क्या हुआ, कायदा क्या हुआ कि वाव तीसरी जगह से, तीसरी जगह यानी पहले असल उसका कलिमा कहाँ है? तीसरी जगह, तीसरा हर्फ। अब तीसरी जगह से चौथी या उससे जायद जगह में चला जाए तो उस वाव को किससे बदल दिया जाता है? या से बदल दिया जाता है, या से बदल दिया जाता है। ये सिर्फ खास है किसके साथ? वाव के साथ। अब आखिरी कायदा है 12वां। हाँ क्या? मुस्तौदेउन कहाँ है? मुस्तौदा, हाँ मुस्तौदाउन। तो कहाँ? हाँ, तो वाव क्या है? साकिन है तुम्हारा। मुस्तौ क्या कहेंगे? मुस्तई। हाँ, यहाँ कलिमा अपनी असली हालत पर है। यहाँ अगर बदलोगे तो कलिमा और भारी हो जाएगा, है ना? कलिमा साकिन भी है, तो यहाँ नहीं बदला जाएगा। मुस्तौदाउन, इसी तरह मुस्तक़र्रुन, इसमें नहीं बदलेगा। तो अब आखिरी कायदा है हमारे पास, क्या है? 12वां कायदा, जो कि बहुत ही अहम है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है। और वो कायदा अमीनुस सर्फ में लिखा हुआ है। अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन जो लोग P4 में पढ़े हैं वो समझा सकते हैं। महमूद है? अब्दुल शकूर बता सकते हो? हाँ, समझा सकते हो? हाँ बोलो। अगर लाम कलमा में हर्फ इल्लत हो, दम्मा मजमूम या मकसूर हो, दम्मा या कसरा के बाद, तो उसके हरकत को माकरूह की तरफ नकल कर देंगे, बशर्ते है कि दम्मा से पहले कसरा हो और दम्मा के बाद वाव। और अगर कसरा के पहले दम्मा हो और कसरा के बाद या, तब इशारा अगर पाया जाए तब माकरूह की तरफ हरकत को नकल कर देंगे, और ना पाया जाए तो साकिन कर देंगे। मिसाल बोलो। जैसे यदउ, असल में यद, चलो अच्छा है, माशाल्लाह। आसिफ समझा सकते हो? हाँ बोलो, बोर्ड में लिख के बताओ। पहले कायदा अच्छे से समझाओ और सबको पूछना कि तुम समझे कि नहीं। हाँ हाँ बोलो। तुम ऐसे समझाओ गोया कि तुम उस्ताद हो, सबको समझा रहे हम लोग को। हाँ बोलो। यहाँ पे दो कायदा बयान किया गया है कि कसरा के बाद दम्मा होना चाहिए और दम्मा पहले कायदा समझाओ।
पहले कायदा समझाओ तब ना, मिसाल बाद में समझाना, पहले कायदा समझाओ, कायदा है क्या, बोलो सबसे बोलो। हाँ ऐसी यहाँ पर दो कायदा बयान किया गया है कि कसरा के बाद दम्मा हो और दम्मा से पहले कसरा, दम्मा के बाद वाव होना चाहिए, तो उसके माकाबिल का हरकत नकल नहीं, उसके या के हरकत नकल करके माकाबिल को देंगे, वरना अगर उसके बाद यानी दम्मा दम्मा के बाद वाव ना हो तो उसको ऐसे ही साकिन कर देंगे, जैसे या दम्मा दम्मा उसके बाद दम्मा है लेकिन हाँ पहले कायदा समझाओगे तब ना होगा, मिसाल तो ठीक है, मिसाल तो बाद में, अंदाज समझा सकते हो हैं? मनिक खान अजी सब पढ़े हो तुम लोग, हाँ? शेख मकबूल बता सकते हैं? हाँ बताया जाए, पहले समझाइए कि क्या है 12 नंबर कायदा। ये कायदा बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। इसमें कहा जा रहा है कि लाम कलमे में हर्फ इल्लत मजमूम या मकसूर है, तो लाम कलमा हम तो पहले देखना है, तो या तो ये हुआ लाम कलमा, तो इसमें होना चाहिए ये मजमूम या मकसूर, पहली बात है। अगर जम्मा या कसरा के बाद, जम्मा या कसरा के बाद यानी उससे पहले जम्मा होगा या कसरा, इसमें तो होगा नहीं कसरा लेकिन मिसाल के तौर पर तो यहाँ पे जम्मा है, तो हर्फ इल्लत के जम्मा और कसरा को माकल का हरकत की तरह मालूम कर देंगे, तो हर्फ इल्लत ये है तो उसकी जो हरकत है नकल का माकल को देंगे, कसरा हो या जम्मा, माकल का हरकत नकल करने के बाद तो दूर करेंगे तभी तो देंगे, बशर्ते के जम्मा से पहले कसरा हो, तो इस जम्मा से पहले यहाँ कसरा हो तभी नकल करेंगे, अगर यहाँ जम्मा से पहले अगर जम्मा ही रहे तो नकल नहीं करेंगे, और जम्मा के बाद वाव हो, इससे और एक शर्त है यहाँ वाव होना चाहिए, इधर एक वाव होना चाहिए, और कसरा से पहले जम्मा हो उसको वाव यानी मुखारिब, यानी अगर यहाँ कसरा है या इसमें लाम कलमा हवा कसरा है, कसरा से पहले अगर यहाँ जम्मा है तब इस तरह का नाम करते हैं यहाँ भी, और उसके बाद यह होना चाहिए, तो वरना हर इल्लत है कि जमा और कसरा पर बिला नाम करके छोड़ देंगे, अगर वाव नहीं है यहाँ भी नहीं है और इधर भी मुखारिफ नहीं है तो इस तरह के या तो यहाँ तो पहले वाला जो शर्त है वो शर्त कुछ नहीं पाया, इसलिए इसमें से हम इसको नकल करके छोड़ देंगे, साकिन करना है। अपने तलबा से पूछिए क्या वो समझ पाए कि नहीं, आप पूछिए उसके बाद बताएंगे वो लोग, बोलिए कि समझे समझे कि नहीं, हाँ समझ में आया, हाँ हाँ जिस तरह के जो असल में है यार भी होना ना, वो लिखा हुआ ऊपर में, एक का हर्फ से लग है, तो पहले कायदा के साथ ऐसे उसकी धरा, इस तरह के लाम कलमा में हर्फ इल्लत है यह है और यह मजमूम है, और यह मजमूम है तो शर्त क्या कहा गया कि उससे पहले कसरा होना चाहिए, तभी नकल करके मातल को देंगे, यहाँ कसरा है इस हरकत को दूर करके हम इस हरकत को यहाँ दे देंगे, और उसके बाद क्या होना चाहिए, जमा के बाद वाव, इसमें वाव है इसलिए हम नकल करके दे देंगे, और इस तरह साकिन होने की वजह से इसको गिरा देंगे, तो यार गुना हो जाएगा, क्या ख्याल है? समझ में आया? किसको समझ में आया? किसको समझ में आया बोलो, कौन समझा? आरिफ समझा? चलो बोलो आरिफ समझाओ, क्या समझा बोलो। हाँ इधर आओ बोर्ड में लिख के बताओ, हो गया? कौन समझा? आज जो कहा, हाँ
عارف نے تو کون سمجھا، قاعدہ بتایا اور مثال سے سمجھا، کوئی نہیں سمجھا. اب کوئی ادھر سے بولے گا نہیں کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا. بیٹھو، چلو اچھا ہے. دیکھیے حالانکہ اردو میں لکھا ہوا ہے قاعدہ، اور آپ لوگ بھی کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، یا ہو سکتا سمجھ رہے ہیں مگر بول نہیں پا رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ قاعدہ بہت اہم ہے. اور کتاب میں جیسے لکھا ہے، کوئی کتاب پڑھ کر کے اس کو لگ رہا ہوگا کہ میں تو سمجھ گیا، لیکن سمجھا نہیں ہے وہ. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے اچھے سے سمجھیے دماغ کھول کر کے. قاعدہ کیا ہے؟ پہلے قاعدے کو ہم کو سمجھنا ہے. قاعدہ کیا بتایا کہ لام کلمہ میں یہاں حرف علت بتایا، تو حرف علت الف تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ واو یا. تو ہم یہ واو اور یا ہی کہیں گے کہ لام کلمہ میں کیا ہو، واو یا ہو مضموم یا مکسور. کیا ہوگا؟ واو یا ہوگا مضموم یا مکسور. خود بذات خود وہ یا مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا، یا واو مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا. تو پہلی بات کیا بتایا کہ لام کلمہ میں واو یا مضموم یا مکسور. اتنی بات یاد ہو گئی؟ کہیں گے اس کے بعد ضمہ یا کسرہ کے بعد. لام کلمہ میں کیا ہو، واو یا ہو، چاہے مضموم ہو چاہے مکسور ہو، اور کس کے بعد واقع ہو؟ ضمہ یا کسرہ کے بعد. یعنی اس سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا، ضمہ یا کسرہ کے بعد. تو ہم نے کہا کہ لام کلمہ میں واو یا مضموم ہو یا مکسور، ضمہ یا کسرہ کے بعد. اتنی بات یاد ہو گئی؟ تو ایسی صورت میں اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کریں گے ایک شرط کے ساتھ. ماقبل کی طرف نقل کریں گے. تو قاعدہ کیا ہوا؟ لام کلمہ میں واو یا مضموم یا مکسور ہو ضمہ یا کسرہ کے بعد، تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل کی طرف نقل کریں گے ایک شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے کہ اگر واو مضموم ہے، مضموم یا مان لیجیے مضموم ہے، جو مضموم ہے تو اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی مخالف حرکت. اگر مضموم ہے تو اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. اور بعد والا کیا ہو؟ موافق. پہلا مخالف اور دوسرا موافق. اگر مضموم ہو تو اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، اور ضمہ کے بعد کیا ہو؟ واو. اور اگر مکسور ہے واو یا تو اس سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ، اور اس کے بعد کیا ہو؟ یا ہو. یہ شرط ہے. یہ شرط اگر پائی جائے تو ایسی صورت میں اس کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے. شرط سمجھ میں آئی؟ اب یہاں دیکھیے یرمونا، مان لیجیے یرمونا یقذونا. یرمونا اصل میں کیا ہے؟ یرمے یو نا، یرمے یو نا. یہاں رما یرمی آخر میں کیا ہے؟ لام کلمہ میں ہے. لام کلمہ کہاں واقع ہے؟ یا کہاں واقع ہے؟ لام کلمہ میں. مضموم ہے. کیا ہے؟ مضموم. کس کے بعد ہے؟ کسرہ کے بعد ہے. تو شرط پائی جا رہی ہے کسرہ کے بعد ہے. لام کلمہ میں یا مضموم ہے کسرہ کے بعد، تو اس یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیں گے کس شرط کے ساتھ؟ شرط یہ ہے کہ ضمہ سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ، اور ضمہ کے بعد واو. یہاں شرط پائی جا رہی ہے، ضمہ سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ، اور ضمہ کے بعد واو. تو اس لیے واو یا کی حرکت کو نقل کر کے کیا کریں گے؟ ماقبل کو دے دیں گے اس کی حرکت دور کرنے کے بعد. اب یہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. یا کی حرکت نقل کر دیا تو یا کیا ہو گیا؟ ساکن. تو اب یہاں اجتماعی ساکن ہو گیا. پہلے سے واو ساکن ہے، اب یا ساکن ہو گیا، تو اجتماعی ساکن کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے. سمجھ میں آیا؟ ید، یہاں یرمونا ہوا. یدعونا، یدعونا کون سے گا ہے؟ کس کے وزن پر ہے؟ ینصرونا. تو ینصرونا کے وزن پر کیا تھا؟ یدعونا، یدعونا، یدعونا. تو یہاں واو کہاں ہے؟ لام کلمہ میں ہے، مضموم ہے، ضمہ کے بعد. دونوں میں سے کسی ایک کے بعد ہو، ضمہ یا کسرہ کے بعد. تو یہاں ضمہ کے بعد ہے. لیکن اس کی حرکت کو نقل کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ شرط نہیں پائی جا رہی. شرط کیا بتایا تھا؟ کہ ضمہ سے پہلے کسرہ ہو اور ضمہ کے بعد واو ہو. تو واو تو ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ نہیں ہے، اس لیے کیا کریں گے؟ صرف ساکن کر دیں گے. تو یہاں ساکن کیا، اب اجتماعی ساکنین ہوا، اس لیے اس کو کیا کیا؟ گرا دیا. تو کیا ہو گیا؟ ید ترمینا. ترمینا کون سے گا ہے؟ واحد مؤنث غائب. کس کے وزن پر ہے؟
तदरिबीना, तो असल में क्या था? तरमीना, तदरिबीना। लाम कलमा में यह है और कसरा के मकसूर है, कसरा के बाद है। तो अब इसकी हरकत को नकल करने के लिए शर्त क्या है कि उससे पहले क्या हो? कसरा हो, यानी मुखालिफ हरकत हो। अगर कसरा है तो क्या होना चाहिए? ज़म्मा, और उसके बाद क्या है? या। यहाँ या तो है मगर माक़बल में ज़म्मा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? सिर्फ साकिन करेंगे। तो दो साकिन इकट्ठा हुआ, पहले से साकिन है और इसको क्या करेंगे? एक को हज़फ कर देंगे, तो क्या हो गया? तरमीना, तरमीना। युदऔना, युदऔना असल में क्या था? युदऔना, युदऔना। यहाँ कौन सा कायदा है? यही लाम कलमा में ज़म्मा है, वाव है, मज़मूम है। युदऔना, यहाँ युदऔना अगर करेंगे यानी दोनों 5 नंबर कायदा पाया जा रहा है। वाव मज़मूम, वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया और इज्तिमाई साकिन की वजह से गिरा दिया, तो युदऔना। तो यहाँ युदऔना जो मिसाल दिया आपकी किताब में है, देखिए यहाँ युदऔना दिया है, तो युदऔना यहाँ फिट नहीं होगा, इसलिए युदऔना की मिसाल यहाँ दुरुस्त नहीं है, यदउना होगा। यहाँ जो मिसाल है, मिसालें उनमें से एक कलिमा क्या है? यदउना, ना कि युदऔना। क्यों? इसलिए कि युदऔना क्या हो जाएगा? 5 नंबर कायदे से उसकी तारील होगी, ना कि 12 नंबर। तो कायदा क्या हुआ? इसी तरह यदउ, मान लीजिए यदउ और यरमी, सूरह माउन में हम लोग पढ़ चुके हैं। युराउना असल में क्या था? युराएयुना, किसके वजन पर? युकातिलूना। तो यहाँ देखिए लाम कलमा में यह है, मज़मूम है, कसरा के बाद है, इसकी हरकत को नकल करके माक़बूल को दे दिया। क्यों? इसलिए कि शर्त पाई जा रही है, ज़म्मा से पहले कसरा और उसके बाद वाव है, तो इसलिए यहाँ नकल कर दिया। अब इज्तिमाई साकिन की वजह से या को गिरा दिया, तो क्या हो गया? युराऊना, युराएयुना से क्या हो गया? युराऊना। इसी तरह से तदईना, तदउवीना। तदईना असल में क्या था? तदउवीना, तदउवीना तनसुरीना। लाम कलमा में है, लाम कलमा में क्या है? मकसूर है, ज़म्मा के बाद है, ज़म्मा के बाद है। तो वाव की हरकत को नकल करने के लिए माक़बल के लिए शर्त क्या है? कि पहला वाला मुवाफिक हो और दूसरा क्या हो? न मुखालिफ हो, दूसरा क्या है? मुवाफिक। तो यहाँ शर्त पाई जा रही है, इसलिए क्या करेंगे? इसकी हरकत को नकल करके माक़बल को दे देंगे, इसकी हरकत दूर करने के बाद। तो अब ये साकिन हो गया, इज्तिमाई साकिन की वजह से इसको क्या करेंगे? गिरा देंगे, तो क्या हो गया? तदईना। इसलिए गर्दान देते वक्त हम कहेंगे यदउ, यदउआनी, यदउना, तदउ, तदुआने, यदउना, तदउ, तदुआने, तदउना। उसके बाद क्या कहेंगे? तदईना, तदउवीना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तदईना, तदउआने, तदउना, अदउ, नदउ। तो खुलासा ये कायदा क्या बना? यहाँ भी यदउ और यरबी में क्या बना? यर असल में यदउ था, यरमी था। लाम कलमा में वाव मज़मूम है, ज़म्मा के बाद है, कायदा पाया जा रहा है लेकिन शर्त नहीं पाई जा रही। क्यों? इसलिए कि माक़बल में हरकत मुखालिफ नहीं है, लिहाजा क्या करेंगे? सिर्फ साकिन कर। यहाँ भी सेम मसला है, साकिन कर देंगे। इसीलिए क्या कहते हैं? यदउ, यरमी। तो चाहे इस एतबार से कहें या नहवी एतबार से कहेंगे कि हालत रफ़ी में क्या होगा? तक़दीरी ज़म्मा होगा। खुलासा ये कि कायदा क्या बना? वाव या लाम कलमा में मज़मूम या मकसूर, वाव या लाम कलमा में मज़मूम या मकसूर हो, ज़म्मा या कसरा के बाद, तो उसकी हरकत को नकल करके माक़बल को दे देंगे, बशर्ते के ज़म्मा से पहले कसरा हो और ज़म्मा के बाद वाव, या कसरा से पहले ज़म्मा हो और कसरा के बाद या। और अगर शर्त ना पाई जाए तो सिर्फ क्या करेंगे? साकिन कर दें। देखिए यहाँ क्या कहा, अब यहाँ किताब में पढ़िए, कहा लाम कलमा में हरफ इल्लत मज़मूम या मकसूर हो, ज़म्मा या कसरा के बाद, तो हरफ इल्लत के ज़म्मा और कसरा को माक़बल की तरफ नकल कर देंगे माक़बल की हरकत दूर करने के बाद, बशर्ते के ज़म्मा से पहले कसरा हो और ज़म्मा के बाद वाव, और कसरा से पहले ज़म्मा हो और कसरा के बाद या, वरना हरफ इल्लत के ज़म्मा और कसरा को बिला नकल दूर कर देंगे। तो अगर आप पहले से ना समझे हों तो सिर्फ किताब पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझना है। ये 12 नंबर कायदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कुरान पढ़ेंगे तो। अच्छा, इसी से मुतालिक मान लीजिए हमारे पास 3 सेगे हैं, 3 सेगे हैं,
सेगे बहस बाब हफ्ते अक़साम और तालील बताना है। सर्फ में जो लोग मेरे पास पढ़े हैं उनको पता होगा, सर्फ में एक सवाल रहता है कि सेगा बहस बाब हफ्ते अक़साम और तालील करो। कोई तालिब इल्म अगर इस सवाल का जवाब अच्छी तरह दे देता है तो इसका मतलब यह है कि वो सर्फ में मुतमक्किन है, अच्छा है। ये सवाल इम्तियाज के लिए दिया जाता है ना, कि अगर कोई इसका जवाब दे देता है इसका मतलब वो तालिब इल्म क्या है, सर्फ में अच्छा है। और अगर कोई जवाब नहीं दे पाता इसका मतलब यह है कि सर्फ में कच्चा है, पक्का नहीं। तो सेगा बहस बाब हफ्ते अक़साम और तालील, ये 3 सेगे हमारे पास। नादऊ, नादू, नूदू। अकमल हुसैन, इस सवाल का जवाब क्या होगा? पहले सेगा बताइए, ऊपर वाला। नादऊ बोलिए। जमा मुज़क्कर गायब। बहस पूरा बोलिए। इस्बात फ़िल माज़ी मारूफ। हाँ, बाब बोलिए। बदीरुद्दीन, बाब क्या है? बाब मुफ़ाअला, अलिफ है। बताएं कि फा कलमा के बाद अगर अलिफ आता है और वजन मिलता है जुलता है तो क्या कहेंगे? बाब मुफ़ाअला। बाबे ना, ना का है ना, ना किसके वजन पर है? का, ना। तो ना दऊ गोया कि जमा मुज़क्कर गायब। बहस क्या है? मादी मारूफ। बाब क्या है? मुफ़ाअला। हफ्ते अक़साम नाक़िस याई, नाक़िस याई है। हाँ, नाक़िस याई। तो असल में क्या था? सिर्फ बदीरुद्दीन तालील करेंगे, दोनों भाई मिलकर तालील करेंगे। तो असल में था न द यू, न द यू। यहां कौन सा कायदा पाया जा रहा है बदीरुद्दीन? 5 नंबर क्या है? या सही कहा, हाँ, या मुतहर्रिक, हाँ सही है, या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, या मुतहर्रिक है माक़बल मफ्तू है। तो या को किससे बदला? अलिफ से। या को अलिफ से बदल दिया, इज्तिमा साकिन की वजह से गिरा दिया, तो क्या हो गया? ना दऊ। वाज़ेह है कि नहीं? तो इसमें सेगा बहस बाब हफ्ते अक़साम और तालील होगी। गोया कि एक लफ्ज हमने जान लिया, सेगा बहस बाब हफ्ते अक़साम तालील। तो जमा मुज़क्कर गायब में क्या होगा? ना दऊ। हाँ अकमल, दूसरा सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर, सही है। बहस क्या है? अम्र हाजिर मारूफ। बाब क्या है? बाबे मुफ़ाअला, सही है। डरना नहीं है, एकदम कंफर्म करके कहना है कि किस बाब से है? बाबे मुफ़ाअला। हफ्ते अक़साम क्या है? नाक़िस याई। किसके वजन पर है? यहां किसके वजन पर था? क़ा तलू, क़ा तलू, ना दयू। अब यहां नादू जमा मुज़क्कर हाजिर, अम्र हाजिर मारूफ, बाबे मुफ़ाअला, हफ्ते अक़साम नाक़िस याई, किसके वजन पर है? कातिलू। अहसन, सही कहा, कातिलू के वजन पर। तो क्या होगा? ना देयू। क्या होगा? ना। देखिए सर्फ का मादा बहुत दकीक होता है, बारीक है ना, इसके लिए अपने एहसास को बहुत ही पतला और बारीक करने की जरूरत है। मोटे अंदाज में समझेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए यहां ना कातलू और कातिलू का, ना देयू और ना दियू, जो जिसको समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या झमेला है, दुनिया भर का झमेला है, छोड़ो। ना देयू, ना दयू और ना दे यू किसके वजन पर हुआ? का तेलू। यहां कैसे तालील हुई है अकमल? कितना नंबर कायदा है? देखना पड़ेगा। हाँ 12 नंबर है, लेकिन कायदा क्या है?
वाव साकिन कहाँ कायदे में वाव साकिन कहा गया है? कायदा क्या है यही तो हमको समझना है। हाँ बदरुद्दीन मदद करो। हाँ या लाम कलमा कहेंगे, लाम कलमा में क्या है? या है मजमूम, लाम कलमा में या क्या है? मजमूम। किसके बाद है? कसरा के बाद है। हाँ और शर्त भी पाई जा रही है। शर्त क्या है कि ज़म्मा से पहले क्या है? कसरा है और बाद में क्या है? वाव है। शर्त पाए जाने की वजह से या की हरकत को नकल करके क्या करेंगे? माक़बल को दे देंगे इसकी हरकत दूर करने के बाद। तो अब ये साकिन हो गया, इज्तिमाई साकिन हुआ, तो अब इसको क्या करेंगे? गिरा देंगे। तो अब क्या हुआ? ना दू हो गया। तो दूसरा मसला भी हल हो गया। सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर, अमर हाजिर मारूफ, बाब मुफ़ाअला हफ्ते अक़साम नाक़िस याई। और यहाँ गोया के कातिलू के वजन पर है, 12 नंबर कायदा पाया जा रहा है। या लाम कलमा में मज़मूम है, कसरा के बाद शर्त पाई जा रही है, इसलिए उसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दिया। अब इज्तिमाई साकिन की वजह से गिरा दिया। तीसरा कलमा है नूदू। बोलो अकमल कौन से गा है? मदद कर रहा अमानुल्लाह बगल से। हाँ नूदू कौन से गा है? जमा मुज़क्कर गायब। सही है। बहस क्या है? माजी मजहूल। अहसन, माजी मजहूल। बाब क्या है? बाबे मुफ़ाअला, यही बाब है। हफ्ते अक़साम क्या है? वही है, नाक़िस यही। तो नूदू किस वजन पर होगा? किसके वजन पर होगा? क़ूतिलू। देखिए कितना झमेला है। क़ूतिलू नूदू फिर कैसे वो कहाँ मिल रहा है? क़ूतिलू नूदू कहाँ मिल रहा है? तो कहेंगे असल में क्या था? नू दे यू क़ूतिलू वजन मिल रहा है। तो अब यहाँ कौन सा कायदा पाया जा रहा है? वही 12 नंबर है ना। या मजमूम है लाम कलमा में कसरा के बाद, इसलिए उसकी हरकत को नकल करके शर्त पाई जा रही है, इसलिए इसकी हरकत को नकल करके माक़बल को दे देंगे इसकी हरकत दूर करने के बाद। अब इज्तिमाई साकिन की वजह से या को गिरा देंगे तो क्या हो गया? नूदू व नूदू। अब तर्जमा करेंगे तो सबका अलग अलग। इसका माना क्या है? कातलू, उन लोगों ने क़िताल किया, लड़ाई की आपस में। कातिलू, क़िताल करो, तुम सब क़िताल करो। क़ूतिलू, वो सब क़िताल किए गए, उनसे लड़ाई की गई, है ना। क़ूतिलू यहाँ भी वैसे ही करेंगे। नादऊ, उन लोगों ने पुकारा, उन सब मर्दों ने पुकारा। नादा युनादी मुनादात। नादू जमा मुज़क्कर हाजिर, तो कहेंगे तुम सब पुकारो, तुम सब पुकारो। उन सब ने पुकारा, तुम सब पुकारो। नूदू, वो सब पुकारे गए, वो सब पुकारे गए। ये है सर्फ, उसको अच्छी तरह से समझना है। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद।